السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم فقہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ فقہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی عام اور کامن سوال ہے کہ فقہ کیا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم 2 سوال پڑھیں گے اور 2 ان کے جواب، اور یہ اچھے سے آپ لوگوں نے یاد بھی کر لینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ فقہ کیا ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث ہے تو پھر فقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث ہے تو پھر یہ فقہ کیا ہے؟ اور بے شک مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث ہی ہے، تیسری کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی سب سے پہلی کتاب کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، تو تیسری تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ 100 میں سے 100% نہیں، 100 میں سے 101% یہ بات درست ہے کہ تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو اب یہ فقہ نمبر 3 پہ آتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 فقہ۔ تو جب کتاب اللہ اور حدیث رسول ہی رہنمائی کے لیے 2 چیزیں ہیں، تو پھر یہ نمبر 3 والی جو فقہ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ تو اب اس کا جواب سن لیں۔ بے شک مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث ہے، اور جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کے جمع کیے گئے مسائل کا نام ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں جو مسائل ذکر کیے گئے تھے اور احادیث میں جو مسائل ذکر کیے گئے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور ایک کتاب کے اندر لکھ دیا گیا، اور اس کتاب کو کہتے ہیں فقہ۔ اب میں سمپل اگر سادہ الفاظ میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ فقی کسے کہتے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک نے یہ کہنا ہے کہ فقی یعنی سمجھ والے انسان کو کہتے ہیں، جسے سمجھ بوجھ اس کو فقی کہتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ تو یہ فقہ بھی سمجھ بوجھ کو ہی کہا جاتا ہے، فقہ بھی سمجھ بوجھ کا نام ہے، اور یہ کس کی سمجھ بوجھ؟ قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ، فقہ یہاں سے ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک اور احادیث کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کو سمجھا گیا، پھر اس سے مسئلے لیے گئے اور وہ ایک کتاب میں ذکر کر دیے گئے، تو اس کتاب کا نام رکھ دیا گیا فقہ۔ تو لہٰذا اب جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فقہ نمبر 3 پہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نمبر 3 والی چیز تو واقعی جائز نہیں ہے، لیکن اگر نمبر 3 پہ وہ چیز ہو کہ جس میں پہلی 2 چیزوں کو جمع کیا گیا ہو، تو پھر وہ ناجائز نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فقہ میں قرآن و حدیث کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے 2-3 مثالیں ذکر کر دیتی ہوں۔ جیسے سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، تو قرآن پاک نے قصر کو ذکر کیا، پھر اسی طرح تیمم کو ذکر کیا کہ وضو اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کے غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کریں، اور
اسی طرح طلاق کے مسائل کو ذکر کیا، اسی طرح رضاعت کے مسائل کو یعنی کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ قرآن پاک نے مسائل ذکر کیے۔ اب ان میں بعض مسائل تو ایسے تھے جو واضح طور پہ ان کا حکم تھا، اور بعض مسائل ایسے تھے کہ حدیث نے ان کی تشریح کی تو وہاں سے ٹھیک سے سمجھ آ گئے، کیونکہ قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ حدیث ہے، قرآن پاک کی تشریح احادیث ہے، تو حدیث نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ تو اب ان سارے مسائل کو ذکر کیا گیا ایک کتاب کے اندر، قرآن کے بھی سارے مسئلے کو جمع کیا گیا، تیمم کس صورت میں کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا، تو یہ سارے مسئلے اکٹھے کیے گئے، قرآن سے بھی لیے گئے، احادیث سے بھی لیے گئے۔ حدیث نے تیمم کے بارے میں کیا، حدیث میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے کہ تیمم کب کیا جائے گا، کب تک تیمم رہے گا، اور کس ٹائم تیمم ختم ہو جائے گا، اور کن ضرورتوں کی بنا پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو صرف تیمم کا ذکر آیا، اگر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو، لیکن مزید جو ڈیٹیل ہے وہ احادیث سے پتہ چلی، تو ان سب کو جمع کیا گیا۔ ان سب کو جمع کر کے تیمم کے جو باب تھا، جو تیمم کا حصہ تھا، پارٹ تھا، اس کے اندر ذکر کر دیا گیا اس کتاب میں۔ ورنہ ہم قرآن پاک پڑھتے جو صرف ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو وہ تو صرف تیمم ہی، اگر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو، لیکن جو باقی مسائل تھے وہ کہاں جائیں گے، تیمم کب تک رہے گا اور کس ٹائم تیمم ٹوٹ جائے گا، یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلا، یہ حدیث سے پتہ چلا۔ تو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا ناممکن ہے، قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح احادیث ہے، اور کسی بھی چیز کی جب تک آپ تشریح نہیں کرتے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کو جمع کیا گیا، ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ وضو کے جو مسئلے مسائل تھے وضو کے باب میں لکھ دیے گئے، نماز کے جو مسئلے مسائل تھے قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہم نماز پڑھیں، یہ تو حکم قرآن پاک میں ہے کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، لیکن باقی کھڑا ہونا، وہ وہاں کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جانا کیا پڑھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور کون سی ایسے عمل ہیں جو نہیں کرنے ہیں، تو یہ کہاں سے پتہ چلا، احادیث سے۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں یہاں سے ہی سب سمجھ آ گیا، تو یہ بات 100 میں سے 100% غلط ہے، 100 میں سے 100% غلط ہے، بلکہ میں کہتی ہوں 100 میں سے 100% نہیں، بلکہ اس سے بھی جیسے ایک اوپر کرتی ہوں ایک کم کر لیں، تو یہ بالکل بات غلط ہے، یہ صحیح بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فقہ کیا چیز ہے۔ فقہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، فقہ قرآن و حدیث کے اندر جو مسئلے تھے ان کو جمع کر کے ایک کتاب میں لکھ دیا گیا، اس کتاب کو فقہ کا نام دے دیا گیا، اور نام بھی فقہ کا دیا گیا ہے، یعنی وہ قرآن و حدیث کے مسئلے صرف دیکھ کر لکھے نہیں ہیں، ان میں غور کیا گیا، فکر کی گئی ہے، غور کیا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم غور کرو، غور کرو، فکر کرو، جسٹ ریڈنگ نہ کرو، صرف پڑھو نہ تو عربی کی ریڈنگ کرو اور نہ ہی صرف ترجمے کی ریڈنگ کرو، اس میں غور اور فکر کرو کہ میرا مقصد کیا ہے، قرآن پاک کو حکمت والا کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور مقصد اور وجہ کب سمجھ آتی ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک تو ٹائم ٹو ٹائم انسان کو یہی مخاطب کر رہا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ آپ کسی جگہ مجھے صرف یہ نکال کر دیں قرآن پاک میں کہ پڑھو، صرف پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں انسان کو کہ قرآن پاک میں غور کرو، فکر کرو، قرآن پاک کی آیات میں غور کرو، فکر کرو، ان کو سمجھو، ان کو سمجھنے کا حکم ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں غور فکر کون کرتے ہیں، اس کو کون سے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھول کر بیان کیا، عقل والے۔ اب عقل والے تو سارے ہیں، اب اس سے کیا مراد ہے، عقل والے تو سب کی عقل ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ بہت جلدی کسی بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں کہ وہ ساری زندگی نہیں سمجھتے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قابلیت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے دے سو دے دے، جس کو دے دے سو دے دے، سب اس میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوشش کرے گا میں اس کی کوشش پوری کروں گا، اور بالفرض اگر اس کی کوشش پوری نہیں بھی ہوتی تو پھر اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا، وہ جو کام کر رہا تھا وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ یہ تو چلے ایک دنیاوی مسئلہ آ جاتا ہے، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں۔ تو لہٰذا غور اور فکر کی ضرورت ہے، قرآن پاک میں غور و فکر کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث کو سمجھا گیا، اور سمجھنے کے بعد یہ کتاب مرتب کی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ترجمہ دیکھ کر لکھ دیا گیا، نہ ایسا نہیں ہوا۔ حدیث کی ٹرانسلیشن دیکھ کر لکھ دی گئی، نہ ایسا بھی نہیں ہوا، سمجھا گیا ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ سمجھا گیا ہے، اور سمجھنے کے بعد ایک کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ جو سمجھنے کی غرض سے بیٹھے تھے تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ فقہ کیا چیز ہے۔ فقہ کوئی لادہ سنم کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام فقہ ہے۔ فقہ ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب چیز کیا ہے، لیکن اب جن کو علم نہیں ہے تو طرح طرح کی وہ پھر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن خیر، لا علمی میں کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو لا علم نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہر چیز کا تقریباً قرآن و حدیث کے بارے میں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب پہلا جو سوال تھا وہ ہمارا حل ہو گیا کہ قرآن و حدیث ہی مسلمان کے لیے رہنمائی کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، یہی دو کتابیں ہیں، اور فقہ جو ہے وہ ان کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے جو مسائل تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں ذکر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ باقی رہے گی بات اس میں ایک اور بھی بات ہے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پہ پھر چلیں بتا دیتی ہوں کہ قرآن و حدیث میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو کہ بعد میں آنے والے دور کے ساتھ میچ تو کرتے تھے لیکن ان جیسے نہیں تھے۔ قرآن و حدیث میں بہت سارے مسائل، قرآن پاک میں تو ہر طرح کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح حدیث میں بھی ہر طرح کا مسئلہ ذکر کیا گیا، لیکن قرآن و حدیث میں جو مسئلے ذکر کیے گئے تھے تو بعد والا جو دور تھا، اس کے بعد جو دور تھا، اور جو اب کا جو دور ہے، بہت سارے مسئلے ایسے آ رہے ہیں کہ جو کہ قرآن و حدیث کے ان مسئلوں جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعینی، جیسے ریڈ کلر ہے تو دوسرا بھی ریڈ ہی ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا، اس میں جو مسئلے قرآن پاک میں اور حدیث میں تھے، اور آئندہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا اور وہ قرآن و حدیث سے نہیں ملا، قرآن و حدیث سے اس کا حکم نہیں ملا کیونکہ وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا تھا، تو پھر اس مسئلے میں اجتہاد کیا گیا۔ اب اجتہاد کیا کس میں؟ قرآن و حدیث میں۔ قرآن میں حدیث میں اجتہاد کیا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس جیسا مسئلہ کوئی قرآن و حدیث سے مل جائے۔ یہ مسئلہ تو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس جیسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں سے مل جائے تاکہ اس مسئلے پر بھی وہی حکم لگا دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اجتہاد اور قیاس۔ اجتہاد اور قیاس، جو کہ میں پہلے ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اجتہاد اور قیاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اجتہاد اور قیاس کے بغیر شریعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بے شک آپ کسی بڑے سے بڑے اسکالر سے پوچھ لیں، میں مفتی کی، عالم کی بات نہیں کرتی کیونکہ لوگ ان سے بڑے چڑھ کرتے ہیں، تو زیادہ تر اسکالرس کو سنتے ہیں۔ اسکالرس کا کام چونکہ واعظ و نصیحت کرنا، اور وہ خود بیچارے کھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہمیں اس کے اباؤٹ اتنا نالج نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بتائیں۔
تو ظاہر سی بات ہے وہ جب قرآن پاک کی ایک انسان نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، تبھی وہ قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، مسلمان ہونے کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے تبھی بلاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ اتنی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں نے لوگوں پہ الزام لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی اسکالر کو پڑھ لیں، اس کی کوئی کتاب پڑھ لیں، اس کو سن لیں، وہ یہی کہیں گے کہ ہم مسئلہ بیان نہیں کرتے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہمارا کام واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ فتویٰ دینا تو مفتیوں کا کام ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتویٰ صرف مفتی دیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مفتی مقرر کیے تھے۔ ان کے دور میں اگر مفتی فتوے دیتے تھے تو پھر آج کے دور میں کیا ان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو لہٰذا کوئی بھی اسکالر یہ نہیں کہتا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں، وہ صرف جسٹ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اور جو انسان قرآن کی طرف بلاتا ہے، حدیث کی طرف بلاتا ہے، مسلمان ہونے کی طرف بلاتا ہے، تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خاص چیز دیکھی ہوتی ہے، جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت دیتے ہیں کہ وہ اتنا نیکی کا کام کرتا ہے، اتنا اچھا کام، کیونکہ سب سے بہترین شخص قرآن پڑھنے پڑھانے والا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا۔ قرآن پاک نے تو اسی شخص کو بہتر کہا نا، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے اور جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ تو اب ہمیں اس سبق میں الحمدللہ ایک چیز اور بھی پتہ چلی کہ سب سے بہترین شخص قرآن کے حساب سے کون سا ہے اور حدیث کے حساب سے۔ تو سب سے بہترین شخص دو ہی ہیں، ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والا اور ایک لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا۔ اور جو پہلے سے مسلمان ہے اس کو کامل مسلمان بنانے والا، یعنی کہ اس کو عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف بلاتا ہے، جو باقی عمل نہیں کرتا اس کو باقی عمل کی طرف بلاتا ہے۔ تو سب سے بہترین شخص یہی دو ہیں دنیا میں۔ اور بس شرط یہ ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں، دکھلاوے کے لیے نہ ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا آخرت میں بہت عزت دینے والے ہیں۔ تو اب فقہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ فقہ کہتے کسے ہیں۔ فقہ نام ہی سمجھ بوجھ کا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فقہ رکھا گیا، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر غور و فکر کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی کی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو فقہ کہا گیا ہے۔ اور قرآن پاک اور حدیث میں بغیر غور و فکر کے اس کو سمجھنا ناممکن ہے، اور خاص کر وہ مسئلے مسائل جو کہ قرآن و حدیث میں ہیں ہی نہیں، آج کے دور میں وہ مسئلے پیش آئے ہیں۔ فرض کریں میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاز نہیں تھا، تو اب یہ جہاز کی جو سواری ہے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب قرآن و حدیث سے تو کسی جگہ سے پتہ نہیں تھا جائز ہے کہ نہیں ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن و حدیث میں تو جن سواریوں کا ذکر آتا ہے وہ تو سارے جانوری ہیں، تو اب وہاں پہ جہاز بھی نہیں ہے، ریل گاڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گاڑی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو سواری بھی گھوڑے پہ کی جاتی تھی۔ تو اب جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کو اس کے ساتھ قیاس کیا جائے گا، تو بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ اب جب قیاس کیا گیا تو یہ بھی ایک سواری ہے، جہاز پر بھی سواری کی جاتی ہے، منزل طے کی جاتی ہے، اسی طرح ریل گاڑی پر بھی موٹر سائیکل پر بھی، ان سب پر بھی، اور گھوڑے پر بھی، اس ٹائم پہ اونٹ پر بھی سواری کی جاتی تھی، ایک منزل طے کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا آج کے مسئلے کو اس مسئلے کے ساتھ قیاس کیا گیا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، قیاس کیا گیا، میچ کیا گیا۔ تو پھر جو اس کا حکم تھا کہ ان پہ جائز ہے سواری کرنا، جائز ہے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ جہاز پر بھی سواری کرنا جائز ہے، ریل پہ بھی، گاڑی پر بھی۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ دراصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں نا یہ قیاس ہے کیا چیز ہے۔ بھائی قرآن و حدیث میں ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور قرآن و حدیث کو تو بغیر قیاس کے، اجتہاد کے، قیاس کے تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مسئلے نئے آتے ہیں، نئے مسئلے آتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بینک کا نظام جیسے آج ہے اس ٹائم پہ نہیں تھا، تو بہت سارے مسئلے آج ایسے کھڑے ہوئے کہ جو اس ٹائم پر نہیں تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن پھر ان میں اجتہاد کیا گیا، قیاس کیا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینک کے مسائل جو ذکر کر دیے تھے، بیان کر دیے تھے، پھر ان مسائل کو ان مسائل کے ساتھ میچ کیا گیا۔ میچ کرنے کے بعد تو جس مسئلے کے ساتھ میچ ہوا تو وہ والا حکم آج کے مسئلے پر لگا دیا گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں یہ بغیر اجتہاد اور قیاس کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد اور قیاس کو بیان کیا ہے۔ اس میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں ہے نا، اجتہاد ہوگا، قیاس ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے، اس میں تو کسی قسم کا اختلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا فقہ سمجھ اور بوجھ کو کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھا گیا اور پھر ایک کتاب کے اندر وہ سارے مسئلے ذکر کر دیے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جتنے بھی اسکالر ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، اور وہ اسکالر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ان اسکالرس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ فقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے فقہ۔ آپ بے شک سن لیں کسی کو کہ فقہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ فقہ کیا ہے، اور وہ آپ کو جواب میں نے دے دیا۔ اب جو دوسرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک کیوں نہیں ہے، فقہ ایک کیوں نہیں ہے؟ یہ تو 4 بڑی فقہ ہیں 4 بڑی فقہ ہیں، 4 فقہ فالو کی جاتی ہیں پوری دنیا میں زیادہ تر۔ تو یہ 4 فقہ ہیں، جس میں جو پہلی فقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ ہے، پھر امام مالک کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی، اور امام احمد بن حنبل کی، یہ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ تو یہ 4 فقہ جو ہیں کافی حد تک ایسی فقہ ہیں کہ جو بہت مشہور فقہ ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ اب یہ فقہ ہے کیا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو 4 فقہ ہیں، 4 فقہ ہے، فقہ تو خیر زیادہ ہیں، جتنے امام تھے ان کی فقہ تھی، اس حساب سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور اس میں کتاب میں لکھ دیا، اور کتاب کا نام وہی فقہ ہی ہے۔ فقہ کس وجہ سے؟ کیونکہ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، تو قرآن و حدیث کو انہوں نے سمجھا اور پھر اس میں کتاب میں لکھ دیا، تو کتاب کا نام تو فقہ ہی ہونا تھا۔ اب جو ہے سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب فقہ صحیح ہے تو پھر ان اماموں کے درمیان اختلاف کیوں؟ 4 بڑے اماموں کو ذکر کر دیتے ہیں، ان 4 بڑے اماموں کے درمیان اختلاف کیوں؟ یہ سوال ہے، سیکنڈ سوال لکھ لیں کہ 4 بڑے اماموں کے درمیان اختلاف کیوں ہے اختلاف؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے، یہ جو سوال کیا ہے نا، اس کو میں ابھی سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں گی، اس کو سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے کفر کی صورتیں ہیں، نفاق کی صورتیں ہیں، مسلمان ہونے کی بھی صورتیں ہیں، قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ریاکاری کی بھی قسمیں ہیں، شرک کی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری قسمیں ہیں، گناہ کی بھی قسمیں ہیں۔ تو اسی طرح اختلاف کی بھی قسمیں ہیں، اختلاف کی بھی قسمیں، بے شک اب حدیث سے دیکھ لیں، اختلاف کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں، ہونے اور نہ ہونے میں، تو یہ اختلاف تو جائز ہے ہی نہیں، یہ اختلاف جائز نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں اختلاف کرنے سے منع کیا۔ یقین کریں آپ، قرآن و حدیث، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو، حدیث کہہ رہی ہے کہ اختلاف نہ کرو، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ توجہ سے سن بھی لیں اور لکھ بھی لیں، سن بھی لیں اور لکھ بھی لیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو، حدیث کہہ رہی ہے کہ اختلاف نہ کرو، تو پھر اس سے ثابت ہوا نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ حدیث میں اختلاف ہے۔ اگر قرآن میں اختلاف ہوتا تو اللہ کبھی بھی یہ ذکر نہ کرتے کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ ہے ہی اس میں اختلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اختلاف نہ کرو، تو پھر انسان تو معذور ہوا نا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا جو کوئی یہ کہے کہ قرآن میں اختلاف ہے تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری سمجھ ناقص ہے، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں اور اس کے بعد بھی میں ہر بیان میں یہی کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ ہماری سمجھ ناقص ہے، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ہماری سمجھ میں اختلاف ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے۔ نمبر 2، حدیث میں کسی جگہ اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہو حدیث میں اختلاف تو حدیث میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف سے منع نہ کرتے۔
تو حدیث میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تو یقین کریں میں کہتی ہوں 99% تو یہاں سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، 99% مسئلہ تو یہاں پر ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم مانیں تو نا، پڑھتے تو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے اختلاف نہ کرو، تو کیا قرآن پاک میں اختلاف ہوگا؟ جب ایک ذات منع کری اختلاف کرنے سے اور اس کی کتاب کے اندر اختلاف ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اختلاف کرنے سے اور پھر حدیث میں اختلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن، نہ ہونے والی بات۔ تو اختلاف جب ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں ہے، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں ہے، تو یقین کریں مسئلہ 99% یعنی کہ 99% حل ہو گیا۔ 99% ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ اب 1% رہ گیا، اب 1% پیچھے رہ گیا اور وہ بھی حل ہو جائے گا۔ 99 حل ہو گیا تو پیچھے تو 1% ہے، اس کے حل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ چل گیا بھائی، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان اماموں کے درمیان اختلاف کیوں؟ ان اماموں کے درمیان اختلاف کیوں؟ جب قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں تھا تو ان اماموں کے درمیان اختلاف کیوں؟ یہ بھی سوال ہی ہے نا، سوال نمبر 2۔ تو اختلاف ہے ان اماموں کے درمیان افضلیت کا، ہونے نہ ہونے کا اختلاف نہیں ہے ان اماموں کے درمیان۔ ان 4 اماموں کے درمیان ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے رفع یدین کا مسئلہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ رفع یدین امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رفع یدین کیا جائے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے درمیان جو اختلاف ہے، اختلاف رائے، اور وہ اختلاف کون سا ہے؟ افضلیت کا، افضلیت کا اختلاف ہے۔ اس کا اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، یا جو رفع یدین کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو جو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی کہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتی ہوں ڈائریکٹ کتابیں پڑھا کریں، لوگوں کو کم سنا کریں اور کتابیں زیادہ پڑھا کریں، اور کوئی امام ہے تو اس کی بھی کتاب پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی بارے میں آپ کو کہیں پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو کتاب پڑھا کریں، تو آپ کو وہ ڈاؤٹ انشاءاللہ آپ کو وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ تو کتابیں پڑھا کریں زیادہ۔ یہاں پہ میڈیا میں تو ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی نہیں مانے گا اور ہر انسان اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جائے گا تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے میں ہر کسی کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ کتابوں کا مطالعہ رکھا کریں۔ تو اب ان اماموں میں جو اختلاف ہے وہ ہونے اور نہ ہونے کا نہیں ہے بالکل، کہ رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، کریں گے تو ہوگی، یہ والا اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنا افضل ہے، افضلیت ہے اور افضلیت کے درجے میں ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہ کرنا افضلیت کے اعتبار سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بھی حدیث موجود ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی حدیث موجود ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہوگی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس طرح کا، پھر بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ اصحاب کے عمل کو بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ادھر سے امام شافعی بھی بیان کرتے ہیں، تو دلائل دونوں کے پاس، دلائل دونوں کے پاس تھے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں سمجھ، اس کو کہتے ہیں سمجھ۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، دلائل دونوں طرف موجود، لیکن نہ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بتا چکی ہوں، بہت پہلے گزر چکے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔
امام ابو حنیفہ کا جب انتقال ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں نا امام شافعی رحمہ اللہ کی اور امام ابو حنیفہ کی آپس میں تکرار ہوا، آپس میں جھگڑے ہوئے، آپس میں اختلاف ہوا، تو وہ لوگ بالکل بے بنیاد بات کرتے ہیں. ایک انسان دنیا سے چلا گیا، دوسرا پیدا ہوا ہے، تو ان کا آپس میں تکرار کس بات پہ ہوا؟ یہ ذرا مجھے بتائیں. تو صرف لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے تو جو فقہ لکھنی تھی لکھ لی. پھر اس کے بعد امام شافعی، امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. تو جب امام شافعی، ابھی تو میں امام شافعی کا چونکہ رفع یدین کا مسئلہ ذکر کر رہی ہوں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، پتہ ان کو. تو امام شافعی کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں. لیکن امام شافعی نے یہ نہیں فرمایا کہ رفع یدین جو نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ افضل ہے، جو نہیں کرتے ان کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. افضلیت کی بات ہوئی ہے، بھئی کیا ہے؟ افضل ہے ان کے ہاں. وہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے یہ عمل تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اور ان کے پاس باقاعدہ حدیث موجود ہے. تو دونوں کے پاس احادیث موجود ہیں، ایک کے پاس بھی دوسرے کے پاس بھی موجود ہے. اب دیکھیں ان کی سمجھ کس قدر اوپر کی تھی کہ حدیث دونوں کے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی، چونکہ امام ابو حنیفہ تو چلیں دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے شاگرد ہی تھے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ دیکھیں جی میرے پاس تو حدیث موجود ہے، لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ فتویٰ دے سکتا ہوں کہ یہ حنفی جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. حنفی کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس دلائل موجود ہے. ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس بھی دلائل موجود ہے. جب دونوں طرف دلیلیں موجود ہوں، دلائل موجود ہوں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا. تو وہ غلط کہنا، کس کو غلط کہنا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کو غلط کہنا ہوتا ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم افضلیت کے درجے میں ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم افضلیت کے درجے پہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا انسان کو کہ جب تمہارا کسی میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس معاملے کو میرے سپرد کر دو. یہ تو اللہ کا حکم ہے بھائی. اور یہ اختلاف رائے کی میں بات کر رہی ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں اختلاف رائے کی، اور اختلاف رائے کو ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ معاملہ تم میرے سپرد کر دو. تو لہٰذا دونوں کو آج کے دور میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اماموں کے درمیان اختلاف رائے تھا. انہوں نے ایک دوسرے کو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح، میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے آج کے دور میں امام شافعی کو فالو کرنے والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، حنفی غلط ہیں، حنفی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. یہ ان کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ تھی. ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے تو ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ ہماری کم عقلی ہے. تو لہٰذا ہم اپنی کم عقلی کا الزام ان اماموں پر نہیں لگا سکتے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، اور اتنی بڑی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی ہم ناشکری کر رہے ہیں یہ سارے معاملات کر کے. تو ان کی سمجھ بوجھ تھی، لہٰذا دلائل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ میں صحیح تم غلط، میں صحیح تم غلط. کیونکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف دلائل موجود ہوں تو کوئی کسی کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا. غلط تب کہا جاتا ہے جب ایک طرف دلائل موجود ہوں اور دوسری طرف دلیلیں موجود نہ ہوں. دلائل موجود نہ ہوں تب غلط کہا جا سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ جو سیکنڈ نمبر کا جو سوال تھا اس کا جو جواب ہے وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق بھی دے. تو اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اس کو بالکل بھی اس طرح کا اختلاف ہونے اور نہ ہونے والا بنا کر ذکر نہ کیا جائے، یعنی کہ جائز اور ناجائز. یہ اختلاف افضلیت کا تھا، اور کوئی بھی بندہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ بندہ اپنے تک وہ کر سکتا ہے کہ میں افضلیت درجے پہ ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ افضل ہے. دوسرا بندہ اپنے درجے تک وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں افضل عمل کر رہا ہوں. لیکن 100 میں سے 100% یقین ایک کو بھی نہیں ہوگا. 100 میں سے 100% یقین کو ایک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے اس میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے تو وہ مسئلہ میرے سپرد کر دو، اس کا حل تو میں خود کرنے والا ہوں. اور پھر دوسرے نمبر پر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی گناہ ہوتا ہے، یہ تو افضلیت کی بات ہے، اور افضل کون ہے یہ بہتر اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور جس کو لگتا ہے کہ میں افضل ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اس پہ کرے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور اماموں کے درمیان جتنا بھی اختلاف تھا افضلیت کا اختلاف تھا، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں تھا. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آ جائے.
اور یہ بات میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، حدیث میں جو اختلاف کرنے سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بھی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کروں اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اختلاف ختم کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ 2 سوال تھے اور ان کے یہ 2 جواب تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دے دیے، اور مجھے امید ہے کہ جو سمجھنے کی غرض سے بیٹھے گا، سمجھنے کی غرض سے وہ سنے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔